اس زمانے میں شام قیصر روم کی وسیع سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ ایرانیوں کی طرح شامی بھی اہل عرب کے قدیمی دشمن تھے، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اہل عجم کی عداوت زیادہ تر سیاسی تھی اور اہل شام کی مذہبی۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی حبشہ کے عیسائی حاکم ابراہا نے شامیوں ہی کے اشارے سے یمن میں ایک گرجا تعمیر کروایا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کعبہ ابراہیمی کو مٹا کر لوگوں کو اس نئے گرجے کی زیارت اور توقیر پر مجبور کیا جائے، مگر خدا نے ابابیلوں کے ذریعے ابراہا کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اہل عرب اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے تو یہ مذہبی رقابت اور بڑھی، کیونکہ اسلام کے فروغ سے سب سے زیادہ زد عیسائی مذہب پر پڑی تھی۔ اس لیے عیسائیوں نے مسلمانوں کا قلع کما کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ مہمات عراق میں عرب عیسائی قبائل بار بار خالدی لشکر سے ٹکرائے اور مسلمانوں کے خلاف ایرانیوں کی ہر ممکن مدد کرتے رہے۔ اہل شام اس مخالفت میں پیش تھے، چنانچہ 6 ہجری میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر دہیہ قلبی کو لوٹ لیا تھا اور دوسرے سفیر حارث بن عمرو کو قتل کر دیا تھا۔ انہی مقتولین کا انتقام لینے کے لیے سریہ موتا ہوا تھا، جس میں زید بن حارثہ اور صحابہ کبار شہید ہوئے۔ پھر 9 ہجری میں مشہور ہو گیا کہ شامی ایک لشکر جرار لے کر مدینہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجاہدین کو لے کر مقام تبوک پر پہنچ گئے، اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، مگر ہر وقت رومیوں کے حملے کا خدشہ موجود تھا۔ چنانچہ اس خطرے کے انسداد اور شہدائے موتا کا انتقام لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کی سرکردگی میں ایک لشکر شام کو بھیجنے کا قصد کر رہے تھے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کی تکمیل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کی۔ ان واقعات کے علاوہ رومی بھی ایرانیوں کی طرح عرب کی نئی متحدہ حکومت سے خائف تھے اور اپنے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھتے ہوئے ہمیشہ اسے مٹانے کی تدابیر سوچتے رہتے۔ ان حالات میں ان کی جانب سے ہر وقت حملے کا امکان تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس خدشے سے غافل نہ تھے، چنانچہ انہوں نے خالد بن سعید کو مجاہدین کے ایک دستے کا سردار بنا کر شام کی سرحد پر متعین کر دیا اور ہدایت کی کہ وہ صرف سرحدوں کی حفاظت کریں، رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے میں پیش دستی سے کام نہ لیں۔ ہاں، اگر رومیوں کی طرف سے پہل ہو تو ڈٹ کر مقابلہ کریں، لیکن دشمن کے تعاقب میں ان کے ملک کے اندر بہت زیادہ دور تک نہ جائیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف احتیاطی اور دفاعی تدابیر اختیار کرنا تھا۔ مگر رومیوں نے اپنی پیش دستیوں سے مسلمانوں کو جنگی اقدامات پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ خالد بن سعید نے رومی فوجوں کی تیاری اور ان کی نقل و حرکت کا حال لکھ کر بارگاہ خلافت سے رومیوں کے خلاف جنگ کی باقاعدہ اجازت حاصل کر کے انہیں اندرون ملک میں دھکیل دیا اور اسلامی فوج بحیرہ مردار تک جا پہنچی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد کے لیے اکرمہ بن ابو جہل کو شام روانہ کیا۔ خالد بن سعید کو جب یہ اطلاع ملی کہ انہیں کمک بھیجی جا رہی ہے تو وہ انجام سے بے پرواہ ہو کر اور آگے بڑھ گئے، مگر رومی جنرل ماہان کے ہاتھوں شکست کھائی۔ اگر اکرمہ بروقت امداد کو نہ پہنچ جاتے تو خدا جانے اسلامی فوج کا کیا حشر ہوتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو شکست کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے یزید بن ابو سفیان، ابو عبیدہ بن جراح، شرجیل اور عمرو بن عاص رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فوج دے کر شام کے مختلف حصوں میں روانہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان سب کے سپہ سالار اعظم مقرر ہوئے۔ ہرقل والی شام کو اطلاع ہوئی تو اس نے مسلمان سرداروں کے مقابلے کے لیے بھاری جمعیت میں علیحدہ فوجیں بھیجیں تاکہ اسلامی افواج مجتمع نہ ہونے پائے۔ اسلامی سپہ سالاروں نے یہ صورتحال دیکھی تو آپس میں خط و کتابت کر کے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ سب سردار جلد از جلد ایک مرکز پر اکٹھے ہو جائیں اور دربار خلافت سے مزید کمک طلب کی جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان تجاویز کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ تمام کماندار اپنی اپنی فوجیں لے کر دریائے یرموک کے کنارے مناسب مقام پر اکٹھے ہو جائیں۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ وہ مسنہ کو عراق میں چھوڑ کر خود شام میں اسلامی افواج کی مدد کو پہنچے۔ شام میں داخل ہوتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے بصرہ کا معرکہ پیش آیا۔ یہاں تھوڑی سی یہ ہم واضح کرتے چلیں کہ یہ جگہ دمشق کے پاس واقع ہے، یہ وہ بصرہ نہیں ہے جو عراق میں ہے۔ اہل بصرہ نے شکست کھائی اور جزیہ دینا قبول کر کے صلح کر لی۔ یہاں سے خالد اجنادین روانہ ہوئے، جہاں عمرو بن عاص کے مقابلے پر رومیوں کا لشکر جرار جمع ہو رہا تھا۔ اس راستے میں ایک ایسا لق و دق اور بے آب و گیا صحرا پڑتا تھا جس سے عبور کرنے کا کسی کو وہم و گمان میں بھی نہ ہو سکتا تھا، مگر خالد رضی اللہ عنہ کے عزم راسخ کے سامنے یہ ناممکن امر بھی ممکن ہو گیا اور 5 دن کی بے پناہ مشقت کے بعد اس صحرا کو پار کر لیا۔ اجنادین پہنچ کر رومیوں کو شکست دی اور بعد ازاں یرموک میں اسلامی فوج سے جا ملے اور رومیوں کو محصور کر لیا۔ اب یہ معرکہ جاری تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہاں مختصر سا ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے کارناموں کا بھی کرتے چلیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل، انکسار پسند اور پرہیزگار تھے۔
عبادت گزار اتنے کہ راتیں قیام میں اور دن روزوں میں گزر جاتے، دنیا سے کبھی دل نہ لگایا اور آخرت کا خوف ہمیشہ غالب رہا۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی پوری تندہی سے یتیموں اور بے کسوں کی خدمت کرتے رہے، کسی کی بکریوں کا دودھ دوتے، کسی کے اونٹ چرا گاہوں میں لے جاتے۔ طبیعت میں سادگی اور فقر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات مجھ پر باقی ہیں، ان کا بدلہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ قرآن مجید کا یکجا کرنا ہے۔ ان کے عہد کی لڑائیوں میں بہت سے حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ اس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ جلد از جلد تمام اجزاء کو اکٹھا کر کے کتابی شکل میں مرتب کر لیا جائے۔ اگرچہ قرآن کریم کی تنزیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکی تھی، لیکن اس کے مختلف حصے صحابہ نے کاغذ کے اوراق، کھجور کے پتوں، چمڑے یا پتھر کے ٹکڑوں پر لکھ رکھے تھے۔ اس طرح چند ایک کے پاس پورا قرآن جمع تھا اور اکثر کو تمام حفظ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورتوں کی ترتیب بھی ہو چکی تھی اور ان کے نام بھی موجود تھے، لیکن اسے ایک مکمل کتابی شکل حاصل نہ تھی۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کاتب وحی کو تدوین کا کام سپرد کیا۔ وہ خود بھی حافظ تھے، لیکن بائیں ہمہ انہوں نے مسجد نبوی میں اعلان کرا کر جن صحابہ کے پاس مختلف اجزاء تھے سب اکٹھے کر لیے، اور پھر حفاظ کی تصدیق کے بعد انتہائی محنت اور احتیاط سے پورے قرآن کو سپاروں کی صورت میں کاغذ پر لکھ کر پہلا کتابی نسخہ تیار کیا، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی تحویل میں رہتا تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا اور انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کے حوالے کر دیا۔ اس وقت اسلام عرب کے علاوہ کئی بیرونی ممالک میں پھیل چکا تھا اور بہت سے الفاظ کے تلفظ اور ادائیگی میں مقامی اختلافات ظہور پذیر ہونے لگے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کی صحیح تلاوت کا طریقہ بھی صحابہ کو سکھا دیا تھا، لیکن جب مختلف ممالک اور قبائل کے لوگ اپنے مقامی تلفظ اور طرز تحریر کے مطابق اس کی کتابت کرنے لگے تو اختلافات بڑھنے اور خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہوا۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں قرآن کے اصلی رسم الخط اور تلفظ کی حفاظت کے لیے مزید تدابیر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت زید بن ثابت اس کام پر مامور ہوئے اور ان کی مدد کے لیے مقتدر صحابہ کی چھوٹی سی کمیٹی مقرر ہوئی۔ انہوں نے قرآن کے پہلے مکمل نسخے کو جو عہد صدیقی میں تیار ہوا تھا حاصل کر کے اس کی مزید کاپیاں تیار کیں۔ اصل نسخہ مدینے میں رہا اور باقی کاپیاں مکہ، کوفہ، بصرہ، دمشق اور دیگر صوبائی مراکز کو بھی روانہ فرمائیں تاکہ صحیح تلفظ اور تلاوت میں سب کی رہنمائی ہو سکے۔ قرآن مجید کے دیگر نسخہ جات جن میں جا بجا اختلافات پائے جاتے تھے منگوا کر یکجا تلف کر دیے گئے اور اس طرح امت مسلمہ کو ایک قرآن پر متحد کیا۔ عثمانی نسخے میں اعراب و نقاط وغیرہ نہیں تھے کیونکہ اہل عرب نے زبان پر عبور ہونے کی وجہ سے کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ اموی عہد میں عراق کے گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے تلاوت میں آسانی کے لیے لغات و اعراب کا بھی اضافہ کروا دیا، لیکن اس میں شک نہیں کہ بنیادی طور پر قرآن کریم کا اصل نسخہ جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کرایا تھا اور جس کی تجدید عہد عثمانی میں ہوئی تھی وہی آج تک مسلمانوں میں رائج ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کی وہ خدمات سر انجام دی جو آنے والے خلفاء کے لیے نمونہ تھیں۔ آپ عام زندگی میں جس قدر نرم دل اور منکسر المزاج تھے، اسلام کی حفاظت میں اسی قدر مستقل مزاج اور سرفروش ثابت ہوئے۔ مسرت خلافت پر متمکن ہوتے ہی آپ کو متعدد حوصلہ شکن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مدعیان نبوت کی شورشیں، مرتدین کی ہنگامہ آرائیاں، تارکین زکوٰۃ کے بلوے اور سب سے بڑھ کر مدینہ کا محاصرہ، مگر بڑی سے بڑی مشکل میں بھی آپ کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہ ہوئی۔ حالات کی نزاکت اور وقت کی مصلحت کے زیر اثر آپ کبھی مروب نہیں ہوئے اور کسی بھی حالت میں ارکان دین پر آنچ نہ آنے دی۔ اپنی اسی اول العزمی کے باعث بالآخر تمام دشمن اور باغیوں پر غلبہ پانے میں کامیاب ہوئے اور ایک دفعہ پھر تمام ملک عرب اسلامی قیادت کے جھنڈے تلے متحد ہو گیا۔ ان حالات کے پیش نظر اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی حکومت کا دوسرا بانی کہہ دیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ آپ نے کل عرب کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک پر اپنی طرف سے امیر مقرر کیا جو حاکم بھی ہوتا اور قاضی بھی۔ فوج کو مختلف دستوں میں تقسیم کر کے ہر ایک دستے کا علیحدہ سالار مقرر کر دیتے اور پھر ان سب کو ایک سپہ سالار اعظم کے ماتحت کر دیا جاتا۔ فوجوں کو حملے کے وقت خاص ہدایت ہوتی کہ فصلیں، کھجور اور پھلدار درخت ویران نہ کریں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کریں،
کسی پر ظلم نہ کریں، کسی سے دغا نہ کریں، گرجاؤں کو تباہ نہ کریں اور جزیہ ادا کرنے والوں کی پوری حفاظت کریں۔